لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حج ایک غیر معمولی ثواب کی حامل عبادت تو ہے ہی، اور ہر سال اس عبادت کے بجا لانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مرد و زن حرم شریف میں جمع ہوتے ہیں اور اسلامی ثقافت، اتحاد اور خدا تعالیٰ سے محبت کا روح پرور نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم جائزہ لیں گے حج کے اعداد و شمار اور سعودی اکانومی پر مرتب ہونے والے اس کے اثرات کا. ناظرین، سعودی عرب کے OIC یعنی تنظیم تعاون اسلامی سے معاہدے کے مطابق ہر ملک اپنی مسلمان آبادی سے 1000 پر ملین یعنی 10 لاکھ آبادی پر 1000 افراد کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بھجوا سکتا ہے. اس طرح اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے دنیا کے طول و عرض سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں. 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 24,89,406 لوگوں نے حج کا فریضہ ادا کیا، جن میں سے 6,34,379 افراد سعودی عرب سے ہی شامل ہوئے، جبکہ 18,55,027 افراد دیگر ممالک سے شامل ہوئے. اگر گزشتہ سالوں کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ تعداد روز افزوں ہے. ناظرین، اتنی بڑی تعداد میں افراد کا سفر کرنا سعودی ٹرانسپورٹ انڈسٹری پر گہرے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے غیر ممالک سے حج کی غرض سے مکہ کا سفر کرنے والے افراد کا، تو اس میں گزشتہ سال 47% عورتیں شامل تھیں، جبکہ 53% مرد شامل تھے، اور ان میں سے 94% افراد بائی ایئر سعودی عرب میں داخل ہوئے، جبکہ 5% بائی روڈ اور 1% افراد سمندری راستے سے سعودی عرب میں داخل ہوا. جبکہ مقامی افراد کو مکہ لانے والی گاڑیوں کی تعداد 32,978 تھی. ناظرین، صرف چند دن کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مکہ کا سفر کرنا سعودی ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں جان ڈال دیتا ہے. سال 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 14,000 انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس نے حج آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ 21,000 بسز اس مقصد کے لیے استعمال کی گئیں. دیگر شعبوں کی طرح ٹیلی کام سیکٹر بھی ریونیو جنریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. 2018 کی رپورٹ کے مطابق مکہ میں حاجیوں کے لیے 3,000 وائی فائی ایکسیس پوائنٹس نصب کیے گئے تھے، اور 2019 میں حج کے دوران ڈیٹا کنزمپشن ریٹ 32.5 thousand ٹیرا بائٹ تھا، جو گزشتہ سال کی نسبت 26% زیادہ تھا. اور اس طرح ہر شخص نے انفرادی طور پر 352.5 MBs روزانہ استعمال کیے. جہاں تک نیشنل اور انٹرنیشنل کالز کا تعلق ہے تو ذی الحج کے پہلے 12 دنوں میں 309 ملین کالز مکہ اور مدینہ سے کی گئیں، جن میں سے 235 ملین اندرون ملک اور 74 ملین انٹرنیشنل کالز تھیں. ناظرین، حج کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں روزگار کے بھی وسیع تر مواقع پیدا ہوتے ہیں، جس کا اجمالی نقشہ ناظرین اپنے اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ افراد نے حج کے موقع پر مختلف فرائض سر انجام دیے، جن میں سے صرف 9,975 افراد والنٹیئرز تھے. ناظرین، مکہ چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی 25 سے 30% آمد حج سے ہی مشروط ہوتی ہے. 2017 میں شائع ہونے والی BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی شہریوں کے حج پر تقریباً $1,500 خرچ آتے ہیں، جبکہ بیرون ممالک سے آئے حاجیوں کو سفری اخراجات، کھانا پینا، خریداری، رہائش کے اخراجات شامل کر کے کل $4,600 خرچ آتا ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں سعودی عرب کو حج سے $12 ارب کی براہ راست آمدنی ہوئی، جو پاکستانی 1,264 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں. ناظرین، سعودی چیمبر کی ایک ذیلی کمیٹی کے اندازے کے مطابق سال 2022 تک سعودی عرب کو حج و عمرہ انڈسٹری سے $150 بلین کی آمد متوقع ہے. یہ سعودی عرب کی اکانومی کے لیے تیل کے بعد دوسری بڑی صنعت ہے. اس کے پیش نظر سعودی حکومت VN 2030 کے تحت 2030 میں 30 ملین حجاج کی توقع رکھے ہوئے ہے، اور اس حوالے سے تیاریوں میں مشغول بھی ہے. جبکہ گزشتہ سالوں کو دیکھا جائے تو 25 سالوں کے دوران 54 ملین افراد نے حج
کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، اگر ان اعداد کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو 30 ملین بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر عملی طور پر بھی ایسا ہو گیا تو جہاں یہ سعودی صنعت کے لیے ایک خوشکن خبر ہوگی، وہیں سعودی حکومت پر مہمانوں کی مہمان نوازی جیسی گراں بار ذمہ داری بھی عائد کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔